کسی نے نہیں پوچھا انڈین منسٹر سے کہ $100 بلین تو پاکستان کے پاس آئے کہاں سے جو باہر چلی. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے ڈالر لکھتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بزنس سیکٹر نہ گرو کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بزنس مین کو ایک جگاڑ کا طریقہ آتا ہے, اور اس جگاڑ میں وہ ہر وقت گورنمنٹ سے سبسڈیز یہ وہ مطلب اپنے اس پوٹینشیل کو بڑھانے کے بجائے یہ لوگوں کو لکھ کے جنت دیتا کہ وہ کیونکہ آپ پیسہ ہمیں دیں ہم آپ کو جنت میں گھر دیتے ہیں. وہ انسان تو ہمیشہ خاص طور پہ جو پیسہ کما رہے ہوتے ہیں غلط طریقوں سے, اس کو تو ایک چاہیے ہوتا ہے آسان راستہ, اور انسان سہل پسند ہے, اللہ نے کہا بھی قرآن میں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 80 سال بعد بھی غربت, جہالت, صحت, جوڈیشری, پولیس, بیوروکریسی, ہر محکمے کا زوال ہے اور بڑا شدید اور مزید تیزی سے ہو رہا ہے. عوام پریشان ہے, اشرافیہ, رولنگ ایلیٹ, ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. اسی صورتحال کے ہوتے ہوئے ایک طرف آپ دیکھتے ہیں غربت کی بہت بڑی تعداد بھی, اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عوام بہت ہی کم, جس میں اچھے لوگ بھی ہیں, وہ ہر سال بزنس کلاس پہ عمرہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, ابراڈ ویکیشنز بھی کرتے ہیں, یہاں لگزریس لائف ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آپ نے بڑا سینسٹیو سوال پوچھا. اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں اصل میں. پہلا تو میرے خیال اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے جیسا ملک جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جھوٹ ہے, بے ایمانی ہے, دھوکہ دہی ہے, ہر طرف لوگ, ہر بندہ یہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ کسی بھی کام میں جائیں آپ کے, اور دوسری طرف ایک سوسائٹی بڑی ریلیجس بھی کنسیڈر ہوتی ہے, اور ایسے لوگ ریلیجن کے معاملے میں بڑے سینسٹیو بھی. تو میں اس کی لائٹ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں, جو معاشرے ایک پراپر اکنامک امپاورمنٹ پہ نہیں جاتے, ان کی پالیسیز اچھی نہیں ہوتی, تو وہاں پہ جو دولت ہے اس کی ایک پراپر تقسیم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی معاش ایسی بن جاتی ہے کہ اس میں کیونکہ لا نہیں ہوتا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, پراپر ادارے نہیں ہوتے جو چیزوں کو ریگولیٹ کریں, ریگولیٹری ادارے جو ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں, مینجڈ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ لوگ جن کا داؤ چل سکتا ہے, وہ ایک جگاڑ کی اکانومی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس اکانومی میں اگر آپ پاکستان کا جو بزنس سیکٹر ہے, اس کے بارے میں جو مجھے بزنس مین اور جو وہ جرنلسٹ جو بزنس کی ریسرچ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بزنس سیکٹر نہ گرو کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بزنس مین کو ایک جگاڑ کا طریقہ آتا ہے, اور اس جگاڑ میں وہ ہر وقت گورنمنٹ سے سبسڈیز یہ وہ مطلب اپنے اس پوٹینشیل کو بڑھانے کے بجائے, R&D انوویشن کو بڑھانے کے بجائے وہ اس طریقے میں رہتے ہیں کہ ہم نے کیسے گورنمنٹ سے ایڈوانٹیج لے کے ٹیکسز میں, دوسری چیزوں میں, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک زمانے میں گورنمنٹ ایکسپورٹ پہ 10-20% کا وہ دیتی تھی ریبیٹ, اور بہت سے لوگوں نے ان کولیبوریشن ود بیوروکریسی فالس فگرز بنا کے گورنمنٹ سے بہت پیسہ سکویز کیا, اور جس کے بعد فائنلی گورنمنٹ کو وہ بند بھی کرنا پڑا. تو کیونکہ ہماری پالیٹکس بھی بزنس میں چلی گئی, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم آیا جس کو خاص طور پہ ضیاء الحق ایرا کہا جاتا ہے, جس کے بعد جہاں ایک ملاازم اور ریلیجس ایکسٹریمزم آیا, وہاں جو شاید اس سے بھی ڈیمیجنگ چیز آئی کہ ایک بزنس کلاس پروڈیوس کی گئی جس نے ایک پالیٹکس کو بزنس بنا دیا. تو بزنس جو تھا وہ گروتھ کی بجائے کمیشن کی طرف چلا گیا. تو پاکستان میں ایک جگاڑ اکانومی ڈیولپ ہو چکی ہے جس میں بہت سے لوگ, اس کے لیے نہ تعلیم کی ضرورت ہے نہ کسی اسکل کی ضرورت ہے, اس میں صرف آپ کو ذہنی طور پہ ایک جگاڑیا بے ایمان ہونے کی ضرورت ہے. آپ اگر تیار ہیں کہ میں بزنس پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر لوں, تو وہ آپ کو طریقہ آتا ہے. مجھے بھی پتہ ہے وہ طریقے کیا ہیں, میں نہیں ادھر کرتا, آپ نہیں کرتے, تو یہ ہماری چوائس ہے. تو اس کی وجہ سے ایک سیکشن جو ہے وہ بہت امیر ہوتا جا رہا ہے, اور یہ عمارت مجھے امریکہ میں بھی نظر نہیں آتی تھی جو یہاں پہ گھر ہے. میں آج بھی میرے دوست امریکہ سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹائلز, یہ باتھ روم ایسیسریز, یہ لائٹس, یہ ہم نے وہاں نہیں دی, وہاں ملتی ہی نہیں ہے. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, وہاں ملتی, وہاں اسٹینڈرڈ ونڈوز ہیں, اسٹینڈرڈ ٹائلز ہیں, اسٹینڈرڈ باتھ روم ایسیسریز, اور بڑے عام لیول کی. اگر کوئی بہت امیر آدمی, اس کو کہیں دنیا سے امپورٹ کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں وہ سب مارکیٹ میں اویلیبل, جن کے پاس ڈالر نہیں ہے, اور ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو اشرافیہ, جس کو پتہ نہیں یہ لفظ کس نے بنایا, اشرافیہ شریف سے, اصل میں تو اس کا نام کچھ اور ہونا چاہیے تھا. وہ لوگ کیونکہ یہ لگژریز انجوائے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اس جگاڑ اکانومی سے بہت پیسہ کماتے ہیں, تو انہوں نے کبھی اس کی امپورٹ ریسٹرکٹ نہیں کی, حالانکہ ملک کے پاس ڈالر نہیں ہوتے. کسی نے نہیں پوچھا انڈین منسٹر سے کہ $100 بلین تو پاکستان کے پاس آئے کہاں سے جو باہر چلے گئے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے ڈالر ہیں. تو یہ بڑے, اس میں جو طبقہ غریب ہوتا ہے وہ پھر ایلینیٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی سے. اسے نظر آتا ہے کہ یار کوئی
چینج تو یہاں آنی نہیں, کوئی انصاف تو ہے نہیں. اس کا بیچارے کا بھی ریڑھی والے کا داؤ لگتا ہے, وہ چھوٹا سا داؤ لگا لیتا ہے, پولیس والے کا داؤ لگتا ہے, وہ آپ سے 500 روپے لے لیتا ہے, میرے سے. اچھا ان کے بیچاروں کو رشوتیں پکڑی بھی جاتی ہیں, ان کے اوپر لوگ, یہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا والے بھی جا کے کہ یہ ریڑھی والے نے اس کو رنگ کر کے پیسے کما لیے پھل پہ, اس نے یہ کر دیا, وہ پکڑ. جو بڑے لوگ ہیں وہ معاشرے میں عزت دار ہو جاتے ہیں. وہ دکاندار جو ذخیرہ اندوزی کر کے اس نے بڑا زبردست گھر بنا لیا, تو یہ لوگ اب, کیونکہ اب سینسٹیو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے بریف اس کو بتاؤں گا پھر تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, کیونکہ ہم لوگ ریلیجس بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمارے ہاں ایک ملٹیپل عبادات کا کانسیپٹ ہے, مساجد, مطلب اتنے لوگ نمازی نہیں ہیں جتنی ہم نے مساجد بنا دی ہیں, مدرسے بنا دیے ہیں. اسی طرح جو آپ نے عمرہ حج کا نام لیا, حالانکہ سب کو بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حج اور عمرہ آپ پہ ایک ہی فرض ہے. حج فرض ہے, عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے, وہ اس کی آپ, اور حج فرض ہے وہ بھی استطاعت کے ساتھ. اور جب استطاعت کی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلے گا کہ ایسے بھی لوگ تھے جو فرسٹ ٹائم حج پہ جا رہے تھے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے رشتہ دار کوئی ان کی کوئی ضرورتیں پوری, تو اس نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا پھر پہلے ابھی یہ کر لو, پھر اگلے سال دیکھ لینا. اسی طرح ہمیں پیغمبر اور صحابہ کی زندگی سے میں بڑا حیران ہوں گے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے خلافت کے 2 سال دور, حضرت عمر نے اپنی خلافت کے شاید 12 سال کے دور میں کوئی عمرہ نہیں کیا, جو کہ قریب ہی رہتے تھے. انہوں نے جو عمرے آخری کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کیا تھا اسی میں کیا تھا. بعد میں فتح مکہ کے بعد شاید حنین کی لڑائی پہ گئے تھے, تو واپسی پہ انہوں نے وہاں پہ عمرہ کیا تھا, اور ایک دفعہ شاید ارادہ کیا کسی سفر سے ہی واپسی پہ, یہ نہیں کہ اسپیشلی سفر کیا تو, لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا تھا, جو مجھے حدیبیہ پہ ممکن نہیں ہوا تھا, تو اس کو بعد, تو اس طرح وہاں پہ ہمیں نہیں نظر آئے گا یہ. اچھا ایون جو بعد میں ہمارے یہاں ملوکیت رہی ہے, جو خلافت جسے ہم کہتے ہیں, ان کے ہاں بھی یہ نہیں تھا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی وہ جگہیں اس طرح لگژریسلی ڈیولپ بھی نہیں ہوئی تھی جس طرح اب ہو چکی ہیں. وہ آٹمن کے زمانے تک بھی سادہ ہی رہی. اگر آپ پیچھے جا کے اپنی ہسٹری دیکھیں, یہ صرف پچھلے کہہ لیں 50 سال میں بہت زیادہ ہوا, کیونکہ ایک بہت بڑیا ویلتھ کریشن ہوئی مسلم ورلڈ میں, اور وہ ویلتھ کریشن ہمیں پتہ ہے ہوئی تو ایک دم سے لوگوں نے اس کو, تو یہ جو ایک ریلیجس فرور ہوتا ہے, وہ لوگ اپنی ان چیزوں نے پتہ ہے کہ وہ چیزیں غلط کرتے ہیں. دیکھیں ایک لوگ ہیں جینون لوگ, آج بھی آپ کو ملیں گے, مجھے بھی ملتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو بیچارے زندگی میں بڑی مشکلوں سے پیسے جوڑ کے اس سعادت کو حاصل کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کا ایک حج جو ایک بہت بڑی سعادت ہے, اور اس کی کبھی ہم ڈسکس کریں گے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. وہ حاصل کرتے ہیں پیسے جوڑ کے, مشکلوں سے. بچے اپنے ماں باپ کو پیسے جوڑ کے بڑھاپے میں حج کراتے ہیں, عمرہ کراتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو لوگ بار بار والے مل رہے ہیں نا, یہ اکثر, میں سب کو نہیں کہتا, اکثر وہ ہیں جن کا آپ جب جائیں گے ان کے کاروبار ہوں گے, جو ہمارے ملک میں تو اب سارے ہی ناجائز کاروبار جائز ہی بن چکے ہیں نا, کہ وہ چیز جو چائنا سے امپورٹ کی, لوگوں کو بتایا یہ جاپانی ہے, یہ بڑا عام ہوتا رہا, اس سے بہت پیسہ کمایا, چلو جی سوری فیملی چلی گئی. تو وہ لوگ نا پھر اسی طرح لگژریز میں, بہت سارے یہ بڑے ریلیجس گروپس ہیں, ان کے گھر ہیں 100 کنال کے اوپر, آپ جا کے دیکھیں. مطلب اگر آپ ریلیجس ہیں تو ریلیجن آپ کو کہاں کہتا ہے کہ آپ 100 کنال, آپ اس میں لیتے ہیں جی وہ تو ریلیجن نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ریلیجن کی ایک اسپرٹ بھی تو ہے نا. اگر آپ کو اللہ نے جو, اگر ریلیجن کے اندر یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے صرف عبادات کرنی ہے. دیکھیں عبادات, پہلی بات آج یہ بھی ایک بڑا کلیئر کر لیں کانسیپٹ, جو انسان کو جو اللہ نے دنیا پہ بھیجا ہے, یہ عبادات کے ایک ڈفرینٹ پرپس کے لیے بھیجا ہے. جو یہ عبادات ہیں جس کو ہم عبادات کہتے ہیں, جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو بڑی اہم ہے, اللہ نے ان کو ہم پہ, یہ اصل میں ہماری ایک ٹریننگ کے لیے ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عبادات میں ہم فرشتوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتے, جو اللہ کی ایک مخلوق ہے. انسان کو اس نے ایک اختیار دے کے بھیجا تھا, اور اس اختیار میں یہ تھا کہ وہ دنیا میں رہ کے میری اطاعت کرتا ہے کہ نہیں, اور وہ اطاعت ہے آپ کے اعمال کی. اللہ نے کیٹیگوریکلی قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ اعمال کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ہم سورہ اثر تو سب کو ہی آتی ہے, تو سب کو پتہ ہے کیا ہے کہ کون ہے لوگ جو خسارے میں نہیں رہے, جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو وہ اللہ نے اس لیے ہمیں بھی, ہم نے کیا کیا, جو ہر ریلیجن کے جو ریلیجس ہائرارکی یا جنہیں ہم ملاازم کہتے ہیں, وہ جوڈیزم میں بھی یہی ہوا, جس سے بہت تباہی ہوئی, کرسچینٹی میں بھی یہی ہوا, ہمارے ہاں بھی یہی ہوا. انہوں نے جو ملا کریٹ ہوتے ہیں, جو وہ اس کو سارا فوکس عبادات کی طرف کر دیا. اچھا جو کرسچینٹی کے جس طرح علماء تھے, ان کا بھی وہ پڑھ گئے کہ ہم نے گرینڈ, آپ جا کے دیکھیں ان کے چرچ کتنے گرینڈ ہیں. پیسے والے لوگ چرچ بناتے تھے, وہ ان کو سینکشن کرتے تھے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. یہی ہمارے یہاں ہو گیا. مسجد نبوی
آج سے صرف 50-70 سال پہلے ایک سادہ سی مسجد تھی, دنیا میں کوئی اس کے اوپر اس طرح پیسہ نہیں انویسٹ کیا گیا. آج وہ کیا بن چکی ہے, سونے کے, کیوں ہوا, پیسہ لگا. اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ لوگ جو اپنے اس کو ویلتھ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ ساری انویسٹمنٹس کرتے ہیں. مولوی یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ یہ کر دیں گے تو جنت مل جائے گی. یہ میں پھر مجھے اگزامپل دینی پڑتی ہے, کرسچین جو چرچ تھا یہ لوگوں کو لکھ کے جنت دیتا تھا. میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہوا کہ وہ کیونکہ آپ پیسہ ہمیں دیں ہم آپ کو جنت میں گھر دیتے ہیں. تو وہ انسان تو ہمیشہ, خاص طور پہ جو پیسہ کما رہے ہوتے ہیں غلط طریقوں سے, اس کو تو ایک چاہیے ہوتا ہے آسان راستہ, اور انسان سہل پسند ہے. اللہ نے کہا بھی قرآن میں, تو اس نے کہا مجھے اتنی آسانی سے جنت مل رہی ہے تو میں پیسے لے کے لے لوں. ہم نے بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں. ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے سب کچھ کر ہی جاتے ہیں. جبکہ کسی, آپ دیکھیں جمعے کے خطبے میں, کسی ہمارے جو ملا ہیں ان کی تقریروں میں لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ میں صرف ایک, میرے امام تھے ہماری مسجد کے جنہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا, میں جب اسٹوڈنٹ تھا, کہ اس مسجد ابھی بنی نہیں تھی, ایک کمرہ بنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں اگر ایک کمرے کی بھی رہے گی نا تو اسے رہنے دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں یہاں کام کر رہا ہوں, لیکن کوئی آدمی اس میں اپنا حرام کا ایک پیسہ نہ لگائے. ان کا کوئی آدمی مجھے یہاں کھانا نہ بھیجے, میں غریب آدمی نہیں ہوں. میں, وہ ٹیچر بھی تھے ایک کالج کے, میری بیوی جو ہے وہ گھر میں کھانا بناتی ہے, آپ نے دینا ہے تو کسی مستحق کو دیں. لیکن انہوں نے تمام رولز بنائے. ان کا اس مسجد میں ہر فرقے کا آدمی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے, اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو میں چلا جاؤں گا. میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کہ اگر آپ نہیں بنائیں, اس کو سادہ سی مسجد رہنے دیں, سب اللہ اس میں برکتیں ڈالے. ایسے لوگ نہیں ہیں. ہم نے گرینڈ مساجد بنانے کے چکر میں بہت سارے لوگوں نے کہا میں اگر جیسے مرضی کماؤں گا میں اپنا مسجد بنا دوں گا. میں نے تو اس کو واہ واہ بھی بڑی ملتی ہے, اگلی صف میں انہیں بٹھایا جاتا ہے. اسی طرح ان کو کانسیپٹ دیا گیا کہ آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ حج پہ بلاتا ہی اللہ کی ذات ہے. تو یہ چیزیں ان کو دے دے کے کانسیپٹ, ان کو اپنے کاروباروں کو, اپنی ساری چیزوں کو, اپنی لگژریز کو انہوں نے جسٹیفائی کر لیا. اس معاشرے میں تو یہ لگژریز جچتی ہیں جہاں عام لوگوں کو بھی, چلے ایک مڈل کلاس تو ہو نا, جیسے ویسٹ میں ہوا کہ انہوں نے کم از کم 70-80% مڈل کلاس کا لیول اچیو کیا, جن لوگوں کو سہولیات ملتی تھی, تعلیم ملتی تھی. جس معاشرے میں ہمارے گھر کا جو ملازم ہے اس بیچارے کے بچے کے پاس نہ کچھ رہنے کی جگہ ہے, نہ تعلیم کے مواقع ہیں, اور وہیں پہ ہم ان کے سامنے یہ ساری لگژریز جب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو ہم سے سوال پوچھا جائے گا. تو میرے خیال میں اصل چیز یہی ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا سمجھنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا جو سوشل ورک کرتے ہیں وہ تو خیر بہت اچھے لوگ ہیں جو سوشل ورک کرتے ہیں, لیکن اصل پھر وہی بات ہے, جو پیسے والے لوگ ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہیں, اصل چیز اس ایک ملک کا نظام ہے. جب تک یہ نظام نہیں بدلے, آج آپ 10 بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, یہ نظام 10 اور پیدا کر دے گا. اور ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ جو ہماری جب غربت بڑھ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی مشکلوں سے پیسے ارینج کیے تھے کہ ہم 1 لاکھ بندوں کو تو کھانا کھلائیں, پتہ لگا وہ تو اب 2 ہو گئے. تو یہ چیز مسلسل چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. خیرات کیوں ہے یہاں پہ, جو میں نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں ان طریقوں سے, اور ان کو کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے, اور قرآن اس کو, میں آیات اس وقت کوٹ نہیں کر سکتا, نگیٹ کرتا ہے اس کانسیپٹ کہ یہ سارے, اللہ نے کہا کہ جو آپ غلط طریقوں سے سمجھتے ہیں کہ آپ کما کے اس کو خیرات کر رہے ہیں, یہ سب ایک ذرے کی طرح ہو جائیں گے, ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے. قرآن کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے. قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں. دیکھیں اللہ کو, آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بندے سے جو ناجائز پیسے نہیں مانگے. جو صحابی غریب تھے, غریب ہے, ان سے کہا ان کی مدد کر دو جو کچھ کر سکتے ہو. کوئی یہ نہیں کہا کہ جی یہاں پہ تم خیرات کے ڈھیر لگا دو. موقع پہ جہاں جنگ ہوئی, کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے, اس میں بھی بھوک کاٹی, آپ سب کو پتہ ہے, شیب ابی طالب میں بھوک کاٹی. یہ جو کانسیپٹس ہم نے بنا لیے ہیں یہ اصل میں ہماری سوسائٹی کو بہت ڈیمیج کرتے جا رہے ہیں, اور اس میں ایک پورا نظام اس کا حصہ ہے اور لوگ اس کا حصہ بن چکے ہیں. تو میں ان سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا سوشل ورک والوں سے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کو دوسرے انداز سے بھی سوچیں, اور ایسے لوگوں کو جوائن کریں جو اس ملک کے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ خود پالیٹکس میں آئیں, پولیٹیکل پارٹیز میں جائیں, وہاں اپنی آواز اٹھائیں, ان کا خوش آمدی, اور وہ نا اکثر لوگ ہیں یہ سارے ہمارے بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے خود بھی خوش آمدی بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں نہ کریں, خود پالیٹکس میں آئیں. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں, پیسہ دیا ہے, اس کو استعمال کریں پازیٹیو چیزوں کے لیے. آپ کو جو بھی اللہ نے استطاعت دی ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے اس کی ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے. تو اگر آپ نے اتنا پیسہ بینکوں میں, پراپرٹیوں میں, ایسٹس میں رکھنا ہے تو اس کا کیسے جواب دیں گے ہم اللہ کو, اور ہمارے ارد گرد
لاکھوں کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں, بچے تعلیم سے آ رہی ہوں. تو اس لیے اب ایسے کام کریں, جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کریں, ان کے لیولز بڑھائیں, ان کو اپنا پیسہ اس میں انویسٹ کریں, لوگوں کو امپاور کریں. اسی طرح نظام کے خلاف ایک اسٹرگل کریں, چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک خود آئیں, آگے بڑھیں, سیاست میں حصہ لیں. سیاست گندی کہہ کے نا اپنی جان چھڑائیں, کیونکہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اس طرح تو پھر گندے لوگ ہی آئیں گے. تو یہ بس میرا ایک میسج ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ لوگ اس کا برا نہیں منائیں گے, کوشش کریں گے اس کو اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کریں, کیونکہ ہمارا مقصد کسی کو اس کی دل آزاری نہیں ہے, لیکن ایک اصلاح کی طرف مائل کرنا ہے. تھینک یو.